الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی صفت جو قرآن کریم معجزہ ہے، یہ صفت عاجز کر دیتی ہے، یعنی وجوہ اعجاز قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الایجاز یعنی جو اس کے سامنے بالکل دم بخود ہو جائے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ الایجاز قلت اللفظ و کثرت المعنی، یعنی الفاظ کی تعداد بہت کم ہو، اس کے باوجود اس کے دامن میں لطائف و حکم کا جو سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوں وہ بے کراں ہوں، اس کو کہتے ہیں الایجاز۔ تو واقعات بیان ہو رہے تھے، آئیے اور سماعت کرتے ہیں۔ ادب و لغت کے امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بدو نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، فاصدع بما تؤمر، سو آپ اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فاصدع بما تؤمر، ترجمہ کیا ہوا ہے کہ سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ اس کی فصاحت و بلاغت سے یوں متاثر ہوتا ہے، بدو نے جو یہ آیت تلاوت کی، وہ شخص اس سے اتنا متاثر ہوا کہ غیر ارادی طور پر سجدے میں گر گیا، سر مسجود ہو گیا اور کہا میں نے اس آیت کی فصاحت کے لیے اس کو سجدہ کیا ہے۔ حالانکہ عرب کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ بدو ہی ہو، وہ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اس لیے باقیوں کو جو غیر عربی ان کو عجمی کہتے ہیں، گونگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ یہ بلیار تھے، فصیح تھے، خطباء تھے، شعراء تھے۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے اعرابی نے کسی شخص کو سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، سورہ یوسف 80 نمبر آیت۔ تو جیسی اس نے یہ آیت سنی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، تو اس نے زبان سے ادا کیا، أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ کوئی انسان ایسا جملہ زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ اس کی بلاغت میں اعجاز ہے، اسے جو سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ اب ہم چونکہ توجہ جو ادھر نہیں کرتے، ہم بس پڑھ لیتے ہیں ثواب کے لیے۔ فوت ہو گیا تو بیٹھ کے بچوں کو مدرسے کے کر کے چلو کھلا پڑا دیا، تو اجر یہ ثواب ہے، لوگوں کو روٹی کھلانا، قرآن پڑھنا پڑھانا بغیر سمجھ بھی ثواب ہے، اس میں کوئی اصل چیز اس کی سمجھ ہے، سمجھ کر عمل ہے۔ اسمعی ادب عربی اور نحو میں یگانہ اثر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک کم سن بچی کو جس کی عمر 5-6 سال تھی یہ کہتے سنا، کیا کہتے سنا؟ استغفر اللہ من ذنوب کلیہا، میں اپنے تمام گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ اسمعی کہتے ہیں میں نے اسے کہا، اے بچی تم ابھی کم سن ہو، بالغ نہیں ہو، تم کن گناہوں سے مغفرت طلب کر رہی ہو؟ اس نے جھٹ 2 شعر بول ڈالے۔ شعر کیا ہے؟ استغفر اللہ لذنبی کلہ قتلت انسانا بغیر خلہ مثل غزال نائم فی دلہ انتصف اللیل ولم اصلہ۔ کیا کمال اشعار اس نے بولے۔ ترجمہ ہے، میں اپنے
تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں. میں نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا ہے جو اپنے ناز و نخرہ میں ایک نازک اندام ہرن کی طرح تھا. رات آدھی گزر گئی ہے اور ابھی تک میں نے نماز عشاء ادا نہیں کی. سبحان اللہ. چھوٹی بچی، علم دیکھیں، شعر دیکھیں، خیال دیکھیں کہاں تک لے گئی ہے. مرادی ہے بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز سے بھی معاف ہو جاتا ہے وہ کرنے پہ آئے تو. صغیرہ تو ویسے ہی پتہ ہے نا معاف ہو جاتے ہیں. وہ جسے چاہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. قرآن مجید ہے یہ. اسمعی کہتے ہیں میں نے جب اس کے یہ 2 شعر سنے تو میں پھڑک اٹھا. میں نے اسے کہا قاتلکی اللہ ما افصحکی، بچی تم کس بلا کی فصیح و بلیغ ہو. زینی دہلان السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 98-99. وہ پھر کہنے لگی اسمعی کو کہ آپ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی کلام کو فصیح کہتے ہیں، یعنی میرے شعروں کو فصیح کہتے ہیں. وہ تو اتنے فصیح نہیں ہے، ہے فصیح، لیکن کلام کا اعجاز دیکھیں. اس کے سامنے وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید کے شعر جو ہیں شعر کے مقابلے قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ فصیح ہیں. تو اس نے قرآن کریم کی بچی نے یہ آیات پڑھ ڈالی. آیات کیا پڑھ ڈالی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سورہ قصص آیت نمبر 7. ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف کہ بچے کو بے خوف و خطر دودھ پلاتی رہے، پھر جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ ہو تو ڈال دینا اس کو دریا میں، اور ہرگز ہراساں نہ ہونا اور نہ غمگین ہونا. یقیناً ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف، اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے. سبحان اللہ، کیا آیات کی شان ہے. اس آیت میں بہت سارے مضامین، مختلف مضامین کو یکجا کر دیا گیا ہے. اس میں 2 امر ہیں، 2 نہیں ہیں، 2 حکم ہیں، 2 سے منع ہے، 2 خبریں ہیں بتائی گئی ہیں، اور 2 خوشخبریاں ہیں. 2 امر تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو. یہ نہیں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، نہیں دودھ پلاتی رہو، یہ حکم آ گیا نا، حکم آ گیا، امر آ گیا کہ دودھ پلاتی رہو اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو. 2 حکم آ گئے. 2 نہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا مت، خوف مت کھانا. منع کیا یعنی ڈرنا بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں کھانا، غمگین بھی نہیں ہونا. یہ ایسے کر لے. تحزنی حزن سے ہے. تو 2 خبریں ہیں. خبریں کیا ہیں؟ اوحینا یعنی ہم نے وحی پھر کی، ہم نے وحی کی کیا؟ فَإِذَا خِفْتِ جب تم خوف زدہ ہو جاؤ. 2 بشارتیں ہیں. پھر اوحینا وحی آئی، یہ خبر ہے، وحی آ گئی خبر. فَإِذَا خِفْتِ پھر جب تم نے ڈر ہو، پھر یہ خبر آ گئی. کبھی ڈر نہیں ہے پہلے، تو یہ خبر آ گئی جب یعنی تم خوف زدہ ہو جاؤ. 2 بشارتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم بشارت ہے، خوشخبری ہے تمہیں، ہم تیری طرف موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے، رسولوں کے زمرے میں سے بنائیں گے. عزیزان گرامی قدر، ان لطافتوں سے وہی لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو عربی زبان کے ماہر ہیں. وقت پورا ہوا، انشاءاللہ کل باقی کریں گے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.